الکیمسٹ کی کہانی یہ صرف ایک خزانے کی تلاش کی داستان نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں مینٹورز یعنی رہنماؤں کی اہمیت دکھاتا ہے۔ تو آئیے سینٹیاگو کے سفر پر ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کہانی سے ہمیں اپنے گائیڈز کو پہچاننے کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ اس پوری کہانی کی بنیاد ہے، ایک بہت ہی طاقتور وعدہ، اور یہی وعدہ سینٹیاگو نام کے ایک نوجوان چرواہے کے لیے ایک بلاوا بن جاتا ہے، ایک ایسے سفر کا بلاوا جہاں پوری کائنات اس کی مدد کرنے کے لیے جیسے کہ تیار کھڑی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک نوجوان چرواہے سے جس کا نام ہے سینٹیاگو۔ اس کی زندگی آپ کہہ سکتے ہیں بہت سادہ اور پرسکون ہے، لیکن ایک خواب ہے جو اسے بار بار آتا ہے، اور یہ خواب اسے اس کی جانی پہچانی دنیا سے کہیں دور ایک بڑے مقصد کی طرف بلا رہا ہے۔ اور یہی خواب اس کے سفر کا سٹارٹنگ پوائنٹ بنتا ہے۔ خواب کیا ہے؟ مصر کے اہرام کے پاس چھپے ہوئے ایک خزانے کا خواب۔ اب دیکھیے، یہ صرف ایک خواب نہیں ہے، یہ اس کی قسمت کی طرف سے ایک اشارہ ہے، ایک سگنل کہ اس کی زندگی میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ تو سینٹیاگو کو اپنا پہلا مینٹور یعنی رہنما ایک خانہ بدوش عورت کی شکل میں ملتا ہے۔ وہ اس کے خواب کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں، اس خواب میں دم ہے، لیکن وہ اسے ایک بہت ضروری سبق بھی سکھاتی ہے کہ ہر خواب کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور یہ قیمت یہ صرف پیسوں کی نہیں بلکہ اپنے مقصد کے لیے کچھ قربان کرنے کی ہمت کی ہے۔ تو خانہ بدوش عورت نے خواب کو ایک قیمت دی، لیکن جو اگلا رہنما ہے نا، وہ اس خواب کو ایک مقصد دیتا ہے۔ یہ ہے سالم کا پراسرار بادشاہ، جو سینٹیاگو کو صرف راستہ نہیں دکھاتا بلکہ اسے زندگی کا ایک پورا فلسفہ سمجھا دیتا ہے۔ سالم کا بادشاہ، جس کا نام ملک صدق ہے، اس سینٹیاگو کو دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور یہ جھوٹ کیا ہے؟ یہ وہ سوچ ہے، وہ خطرناک خیال کہ ایک وقت آتا ہے جب ہم اپنی زندگی پر سے کنٹرول کھو دیتے ہیں اور سب کچھ قسمت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جھوٹ ہے جو اکثر خوابوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی مار دیتا ہے۔ لیکن ہر جھوٹ کا ایک سچ ہوتا ہے، اور اس جھوٹ کا جواب ہے ذاتی افسانہ کا تصور، یعنی کہ یہ خیال کہ ہر انسان کا اس دنیا میں ایک خاص مقصد ہے، ایک ایسی منزل جسے پانا اس کی سب سے بڑی، سب سے اصلی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک صدق صرف فلسفہ نہیں دیتا، وہ اسے عملی اوزار بھی دیتا ہے۔ وہ اسے سکھاتا ہے کہ کائنات کے اشاروں یا اومنز کو کیسے پڑھنا ہے، اور ساتھ میں اوریم اور تھومیم نام کے 2 پتھر بھی دیتا ہے تاکہ جب راستہ صاف نہ دکھے تو وہ ان سے مدد لے سکے۔ یہی تو سبق ہے، کائنات ہمیشہ مدد کرتی ہے، بس ہمیں سننا آنا چاہیے۔ تو بادشاہ نے سینٹیاگو کو آگے بڑھنے کی ہمت دی، لیکن ہر رہنما، ہر مینٹور ہمیں آگے بڑھنے کی ہی ترغیب نہیں دیتا۔ کچھ رہنما ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر ہم نے ہمت نہیں کی تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ تانجیا، افریقہ میں سینٹیاگو کی ملاقات ایک کرسٹل کے تاجر سے ہوتی ہے۔ اب یہ شخص نا ایک عبرت آموز کہانی کی طرح ہے، ایک ایسا انسان جس نے اپنے خواب کو اتنا محفوظ رکھا ہوا ہے، اتنی حفاظت سے پکڑا ہوا ہے کہ وہ اسے کبھی پورا ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس تاجر کے الفاظ واقعی دل ہلا دینے والے ہیں۔ وہ کہتا ہے، مکہ جانے کا خیال ہی مجھے زندہ رکھتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر میرا خواب پورا ہو گیا تو میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچے گی۔ ذرا سوچئے، یہ وہ ڈر ہے جو انسان کو اپنے ہی خوابوں کا قیدی بنا دیتا ہے۔ تو یہاں 2 راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ ایک طرف بادشاہ کا فلسفہ ہے، ہمت کرو، اپنے ذاتی افسانے کے پیچھے جاؤ، اور دوسری طرف ہے تاجر کا ڈر، جو خواب کو حقیقت بننے سے روکتا ہے۔ اب فیصلہ سینٹیاگو کو کرنا ہے کہ وہ کس کی مثال پر چلے گا، ہمت یا خوف۔ اور یہ جو انتخاب ہے، یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے۔ افریقہ پہنچتے ہی سینٹیاگو ایک ایسے بحران میں پھنستا ہے جو اس کے سیکھے ہوئے ہر سبق کو آزما لیتا ہے۔ اب عملی امتحان کا وقت ہے۔ ذرا دیکھیے کہ صرف ایک دن میں اس کی پوری دنیا کیسے الٹ جاتی ہے۔ صبح وہ امید سے بھرا ہوا تانجھا پہنچتا ہے، دوپہر میں ایک انجان آدمی پر بھروسہ کرتا ہے، اور شام تک اس کی ساری دولت چوری ہو جاتی ہے اور وہ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو اس کے ارادے کو پرکھے گا۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سینٹیاگو اس وقت مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک انتخاب کرتا ہے۔
دو پہچانوں کے درمیان ایک فیصلہ، کیا میں ایک چور کا شکار، ایک وکٹم ہوں، یا کیا میں ایک مہم جو ہوں جو اپنے خزانے کی تلاش میں ہے۔ اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے، وہ ایک مہم جو بننے کا انتخاب کرتا ہے۔ اس لمحے میں وہ صرف ایک فیصلہ نہیں کرتا، وہ اپنے رہنماؤں سے سیکھے ہوئے سبق کو اپنی روح کا حصہ بنا لیتا ہے۔ یہ اس کے سفر کا اصل اہم موڑ ہے۔ اس امتحان سے گزرنے کے بعد سینٹیاگو ایک اور بہت بڑا سچ سیکھتا ہے، وہ یہ کہ رہنمائی صرف کچھ خاص لوگوں سے نہیں ملتی۔ رہنمائی، گائیڈنس، یہ ہر جگہ موجود ہے، بس ہمیں دنیا کو صحیح نظر سے دیکھنا آنا چاہیے۔ اس کے لیے ملک صدق نے اسے ایک چھوٹی سی کہانی سنائی تھی، چمچ کی کہانی۔ ایک دانا آدمی ایک لڑکے کو ایک چمچ دیتا ہے جس میں تیل کے 2 قطرے ہیں، پھر اسے کہتا ہے کہ اس پورے محل میں گھومو لیکن یہ تیل گرنا نہیں چاہیے۔ پہلے تو وہ لڑکا صرف چمچ کو دیکھتا رہتا ہے اور محل کی خوبصورتی مس کر دیتا ہے۔ جب دوبارہ جاتا ہے تو محل کو دیکھتا ہے اور تیل گرا دیتا ہے۔ اس چھوٹی سی کہانی میں ایک بہت گہرا سبق ہے۔ تو اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ خوشی کا راز یہ ہے کہ دنیا کے سارے عجوبے دیکھو اور چمچ میں تیل کے قطروں کو کبھی مت بھولو۔ یعنی کہ اپنے بڑے خواب کے پیچھے بھاگو لیکن اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں کو بھی مت بھولو۔ منزل اور سفر دونوں ہی اہم ہیں، توازن ہی سب کچھ ہے۔ تو آخر میں سینٹیاگو کا یہ پورا سفر ہمیں رہنمائی کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رہنما کئی شکلوں میں آتے ہیں۔ کچھ جیسے بادشاہ ہمیں آسمان تک پہنچنے کی ہمت دیتے ہیں، کچھ جیسے وہ تاجر ہمیں زمین پر رہنے کا ایک عبرت آموز کہانی کی طرح سبق دیتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ وہ ہمیں صرف اوزار دے سکتے ہیں، راستہ دکھا سکتے ہیں، سفر وہ ہمیں خود ہی طے کرنا پڑتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، ہماری زندگی میں وہ کون سے رہنما ہیں؟ وہ لوگ، وہ کتابیں، وہ تجربات جو ہمیں اپنے بڑے خوابوں اور روزمرہ کی ذمہ داریوں یعنی اس چمچ کے تیل کے درمیان توازن رکھنے میں مدد دے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔